اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قربانی حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عظیم الشان کا کارنامے کی یادگار ہے۔ مغربی تہذیب سے متاثر ہو کر بعض حضرات کہنے لگتے ہیں کہ جانوروں کے خون بہانے کے بجائے صدقہ خیرات کر کے لوگوں کی مدد کی جائے۔ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ اسلام نے زکوٰۃ کے علاوہ صدقہ خیرات کے ذریعے غریبوں کی مدد کی بہت ترغیب دی ہے، مگر قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس عظیم الشان کارنامے کی یادگار ہے جس میں انہوں نے اپنے لختے جگر کو ذبح کرنے کے لیے لٹا دیا تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بلا چو و چرا حکم الہی کے سامنے سر تسلیم کر خم کر کے ذبح ہونے کے لیے اپنی گردن پیش کر دی تھی، مگر اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل فرما کر جنت سے دمبا بھیج دیا۔ اس عظیم الشان کارنامے پر عمل قربانی کر کے ہی ہو سکتا ہے، محض صدقہ و خیرات سے اس عمل کی یاد تازہ نہیں ہو سکتی۔ نیز 1400 سال قبل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو واضح کر دیا۔ عید کے دن قربانی کا جانور خریدنے کے لیے پیسے خرچ کرنا اللہ تعالیٰ کے یہاں اور چیزوں میں خرچ کرنے سے زیادہ افضل ہے۔ قربانی کا مقصد محض غریبوں کی مدد کرنا نہیں ہے جو صدقہ خیرات سے پورا ہو جائے، بلکہ قربانی میں مقصد جانوروں کا خون بہانا ہے۔ یہ عبادت اس خاص طریقے سے ادا ہوگی، محض صدقہ خیرات کرنے سے یہ عبادت ادا نہ ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے دور میں غربت دور حاضر کی نسبت بہت زیادہ تھی۔ اگر جانور ذبح کرنا مستقل عبادت نہ ہوتی تو نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام جانور ذبح کرنے کے بجائے غریبوں کی مدد کرتے، مگر تاریخ میں ایسا ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قربانی کا جانور اپنے خون اور گوشت کے ساتھ لایا جائے گا اور 70 گنا اضافے کے ساتھ تمہارے میزان میں رکھا جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی کے اونٹوں کی نگرانی کروں اور قربانی کے بعد ان کے گوشت، کھال اور جھول، کجاوا، جانور کا کپڑا وغیرہ سب صدقہ کر دوں اور ان چیزوں میں سے کوئی چیز بھی کسائی کو اجرت میں نہ دوں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہم کسائی کو اپنے پاس سے کوئی اور چیز بطور اجرت دے دیں گے، کسائی کو کھال یا گوشت اجرت میں نہ دیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قربانی کے دن جتنی بھی چاندی خرچ کی جائے مگر اللہ کو اس دن کی قربانی سے زیادہ محبوب نہیں۔ قربانی کے لیے عمدہ جانور کا انتخاب۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قربانی کا ارادہ فرماتے تو 2 مینڈھے خریدتے جو خوب موٹے، تازے، صحت مند، سینگ دار، خوبصورت اور خصی ہوتے تھے، اور ان میں سے ایک اپنی امت کے ان لوگوں کی طرف سے ذبح فرماتے جو توحید کے اقرار پر قائم ہوئے اور اس بات کی گواہی دیتے ہوئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام الہی پہنچا دیا، اور دوسرا جانور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربان کرتے تھے۔ اور قرآن پاک میں سورۃ کوثر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، تو تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص راہ الہی میں خالص نیت سے ایک جانور کی قربانی کرتا ہے، اس کو اس قدر ثواب ملے گا جس کا علم اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کو بھی معلوم نہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ تمہارے والد بزرگوار حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ انہوں نے عرض کیا، ہمارے لیے اس میں کیا اجر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر بال کے بدلے ایک نیکی ہے۔ انہوں نے عرض کیا، اور اون کا کیا حکم ہے؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اونٹ کے ہر بال کے بدلے بھی ایک نیکی ہے۔ جس نے اپنی قربانی پر ثواب کی امید رکھتے ہوئے خوش دلی کے ساتھ قربانی کی، وہ جانور اس کے لیے جہنم سے حجاب آر ہوگا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، فاطمہ اٹھو اور اپنے قربانی کے جانور کے پاس رہو اور اسے ذبح ہوتے دیکھو، کیونکہ اس کے خون کا پہلا قطرہ جو زمین پہ گرے گا، اس کے ساتھ ہی تمہارے تمام گزشتہ گناہ معاف ہو جائیں گے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ فضیلت ہم اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہ خاندان نبوت کے لیے مخصوص ہے یا ہم اور تمام مسلمان اس کے مستحق ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارے لیے بھی اور تمام مسلمانوں کے لیے بھی۔ قربانی کا جانور خریدتے وقت اچھی طرح چھان بین کر لیں۔ قربانی کا جانور عیب دار نہ ہو، سینگ ٹوٹا ہوا نہ ہو، کان کٹا ہوا نہ ہو، اندھا کانا نہ ہو، لنگڑاتا نہ ہو، کوئی بیمار نہ ہو، اتنا کمزور بھی نہ ہو کہ چل نہ سکے۔ گائے، بکری، بھینس کے تن بھی دیکھ لیں، کٹے ہوئے یا خشک نہ ہو۔ مستحب یہ ہے کہ قربانی کا جانور خوبصورت اور خوب فربا ہو۔ قربانی واجب ہونے کی شرائط: مسلمان ہو، غیر مسلم پر قربانی نہیں، مقیم ہو، مسافر پر قربانی نہیں، آزاد ہو، غلام پر قربانی نہیں، بالغ ہو، نابالغ پر قربانی نہیں، عاقل ہو، مجنون پر قربانی نہیں، مالدار ہو، نصاب کا مالک ہو۔ اپنے ناخن اور بال ذی الحج کا چاند نظر آنے سے پہلے تراش لیں، کیونکہ ذی الحج کا چاند نظر آنے کے بعد قربانی تک ناخن اور بال نہ تراشنا مسنون بھی ہے اور مستحب بھی۔ قربانی میں پوشیدہ حکمتیں: نمبر 1، حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی عظیم قربانی کو یاد رکھتے ہوئے اپنا سب کچھ، یہاں تک کہ اپنے جگر گوشوں کو اللہ کے دین کے لیے قربان کر دینے کا جذبہ پیدا کرنا۔ نمبر 2، محض اللہ کے نام پر قربانی کے جانوروں کو ذبح کرنا۔ نمبر 3، انسان کے لیے جانوروں اور مویشیوں کی تابع اور حلال کیے جانے پر اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لانا۔ نمبر 4، فقراء اور مساکین کے لیے کھانے اور گوشت کی فراہمی کا سبب۔ نمبر 5، ذی الحج کی 10ویں تاریخ کی عظمت کا اظہار۔ آؤ دیکھو میرا جانور آپ کے جانور سے بڑا اور خوبصورت ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، سورۃ الحج میں، اللہ تعالیٰ تک ان کا نہ گوشت پہنچتا ہے اور نہ خون، بلکہ اس تک تمہاری پرہیزگاری پہنچتی ہے۔ قربانی ایک ایسی عبادت ہے جس میں قدم قدم پر ریاکاری، دکھلاوا اور بڑائی اور تکبر کے امکانات موجود ہیں، لہذا نیتوں کو درست کیجیے تاکہ آپ کی قیمتی قربانی ضائع ہونے سے بچ جائے۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ۔